پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، میں بات کر رہی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر سیاستدان کی. کیوں نعیم صاحب؟ جی بالکل، بہت خدمات ہیں ملکی سیاست میں. پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب میں خاص طور پہ جو باغ ڈور ہے وہ چند سینئر رہنماؤں کے ہاتھ میں ہے، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے اور بہت ہی ایک پھلجھڑیاں بکھیرتے ہیں جب یہ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں. ان کی تقاریر جو ہیں وہ بہت پسند کی جاتی ہیں. میری مراد ہے سید حسن مرتضیٰ سے. ویلکم ٹو دا شو سر. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو کافی ود سما. اچھا سر، آج جو ہے نا وہ ہم آغاز کریں گے آپ کے بچپن سے کہ آپ کا بچپن جو ہے وہ کیسا تھا، وہ کہاں گزرا، ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور گھر کا ماحول کیا تھا؟ بہت شکریہ نعیم صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور آپ سے ایک تعلق بھی ہے. بچپن جیسے سارے بچوں کا گزرتا ہے میرا بھی ویسے ہی گزرا. میں گاؤں میرا رجوع ہے چنیوٹ کے اندر ایک چھوٹا سا. لیکن سر آپ تو بڑے سنے لڑاکو سے، جھگڑالو سے تھے، آکڑ تھی آپ میں. وہ والے بچے نہیں تھے جیسے بچپن میں سارے بچے ضدی بھی ہوتے ہیں، جھگڑالو بھی ہوتے ہیں. اور آپ کتنے تھے یہ بتائیے؟ میں بھی خاصا تھا. اچھا، خاصا تھا. اور پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ جیسے زمانے کی ٹھوکریں لگی اور جب دیکھا کہ یہ زمانہ جو ہے یہ سارا کچھ یہ خود ہی سکھاتا ہے جی. میں بھی سیکھتا گیا اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. کوئی ایسا خاص واقعہ آپ کو یاد ہے بچپن کے؟ بہت لڑائی کی کس طرح کی شرارتیں کرتے؟ میں بڑا ہی شرارتی تھا جی. میں اگر یہ کہوں کہ میں بالکل ایک جیسے کوئی صرف شرارتوں کے لیے میں جیسے بنایا گیا تھا. میں اسکول میں بھی بڑا شرارتی تھا، پھر کالج میں بھی. لیکن میری شرارت کسی کو ہرٹ نہیں کرتی تھی. میرے آج بھی جو اساتذہ مجھے ملتے ہیں، بزرگ ہو گئے، تو وہ مجھے آج بھی یاد کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں. اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اساتذہ کے تو اتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کا یاد رکھنا ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. الحمدللہ میرے سارے اساتذہ مجھے جانتے ہیں. حالانکہ میں بڑا بیک بینچر تھا، میں بس ایوریج سا اسٹوڈنٹ تھا. کبھی پاس ہو گیا، کبھی فیل بھی ہوتے تھے. فیل بھی ہوتا تھا. تو تب کیسی میں پڑھتا ہی نہیں تھا. تو میں یہ والدہ ڈانٹتی تھی یا نہیں؟ والدہ بڑا پیار کرتی تھی مجھے، وہ ہمیشہ مجھے پروٹیکٹ کرتی تھیں اور جیسے ساری مائیں کرتی ہیں. لیکن میری ماں نے مجھے کبھی زندگی میں مجھے نہیں یاد کہ کبھی ڈانٹا بھی ہو کہ تم یہ کیوں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. میں انتہائی مس کرتا ہوں ان کو. اچھا، اور ویسے فیملی میں کون تھے، کتنے بہن بھائی تھے؟ اور 3 بہنیں تھیں، میرے سے بڑی تھیں، میں سب سے چھوٹا تھا اور ایک ہی تھا. اچھا، تو اس حوالے سے بھی سارے مجھے ذرا پیار کرتے تھے. والد اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے، وہ حیات ہیں. وہ بڑے سخت آدمی ہیں، وہ اب بھی ویسے ہی سخت ہیں. میں MP تھا تو مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے کہ میں ڈیرے پہ بیٹھا ہوا اور وہ آئے. انہوں نے میری اتنی بےعزتی کی، میرے ووٹرز بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے ہی، اور کوئی وجہ نہیں تھی. اچھا، بس وجہ یہی تھی کہ وہ میرے والد تھے. انہوں نے اتنی بےعزتی کی کہ میں رو پڑا. اچھا، اور میں کھڑا ہوں چپ کر کے. میرے چچا جو ان سے چھوٹے تھے، تو انہیں جب وہ چلے گئے تو علیحدہ جا کے ان سے کہا کہ وہ اب جوان ہے، MPA ہے، اس کے بچے بڑے بڑے ہیں، اور انہوں نے کہا نہیں میرا تو بیٹا ہی ہے نا. آج بھی وہ بالکل ڈانٹتے بھی ہیں اور میں وہ سنتا ہوں. فیملی میں سیاست چلتی ہے؟ سیاست میں کیسے فیملی میری دراصل میں اب تو اس کو فیملی نہیں کہتا، پہلے تو وہ بھی میری فیملی تھے. میرے جو مامے تھے، میرے جو وہ ابو کے کزنز تھے، لیکن وہ چونکہ سیاست میں ہم علیحدہ ہو گئے تو میں اب انہیں فیملی تو نہیں کہہ سکتا. وہ میری فیملی تھے تو انہی سے ہی رہی. میرے والد جو تھے وہ ممبر ڈسٹرکٹ کونسل بنتے رہے، وہ چیئرمین یونین کونسل بنتے رہے. ہمارے میں جو یہ پارلیمان کی سیاست ہے وہ میں پہلے ہی ہوں. اچھا، سیاست کا جب آغاز کیا تو کیا رکاوٹیں تھیں؟ اور پھر کوئی سنا ہے فیملی میں کوئی آمنے سامنے الیکشن لڑنا شروع کر دیا آپ نے؟ سارے الیکشنز آمنے سامنے ہو گیا؟ سارے الیکشنز ہی جو ہے نا، وہ کنہاں دے خلاف لڑے شروع والے الیکشن؟
ایک الیکشن جو میں نے پہلا بلدیاتی الیکشن لڑا، اس میں میرے والد کے وہ رشتے میں چچا لگتے تھے، ان کے خلاف لڑا میں. اور چونکہ ہماری جو سیاست تھی وہ ساری جن کے گرد گھومتی تھی، میں نے انہیں ہی چیلنج کیا. اچھا. میں نے کہا نہیں میں بھی ہوں. ہاں. تو پھر وہ کوئی نہ کوئی یعنی فیملی کو چیلنج کیا. ہاں فیملی میں ہی، تو وہ کسی نہ کسی کو لا کے سامنے کھڑا کرتے رہے. پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہروایا میرے سے. اچھا، پہلا الیکشن کب لڑا؟ میں 91 میں. یہ ایم پی کا الیکشن لڑا تھا آپ نے؟ نہیں، یہ میرا بلدیاتی الیکشن تھا ممبر ڈسٹرکٹ کونسل کا، وہ میں نے لڑا ہے. وہ کس کے خلاف لڑا تھا؟ وہ ابو کے چچا تھے. اچھا. میرے وہ دادا ہی بنتے تھے، ان کے خلاف. تو انہوں نے منانے کی نہیں کوشش کی کہ یار کی کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے نا کہ عزت ذلت ہم نے دینی ہے، جس کو مرضی دیں. اچھا. تو یہ کون ہوتا ہے، اس کی اوقات کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اوقات بتانے والی ایک ہستی آسمان پہ بیٹھی ہے اور فیصلے وہ کرتی. میں نے جیتا پھر ان سے. اچھا جی. اور پہلی مرتبہ ایم پی کب الیکٹ ہوئے؟ میں پہلی دفعہ 2002 میں. اچھا. اس وقت وہ میرے ماموں تھے میرے مقابلے میں. جی. وہ پہلے اپوزیشن لیڈر رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں، پھر وہ ایم این اے بھی رہے، پھر وہ ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر بھی رہے پنجاب میں. تو ان کی بھی بڑی ایک طویل سیاست تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی، کامیاب کیا. سیاست کا تو سنا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ایک وہ اسٹوڈنٹ دور سے ہی تھا کہ آپ کو 18 سال کی عمر کا ویٹ کر رہے تھے کہ میری کب ایج ہوگی اور میں کانٹیسٹ کر سکوں گا، اور آپ کو پھر ایک سرکاری نوکری بھی شاید آفر ہوئی، وہ آپ نے نہیں کی یا کر کے چھوڑی؟ نہیں کی نہیں ہے الحمدللہ. میں ایک دن بھی غلام نہیں رہا. میں آزاد پیدا ہوا تھا اور آزاد ہی رہا ہوں. اچھا. نوکریاں شوکریاں نہیں کی. جب میں کالج میں تھا، یہ 2000 نہیں 1983-84 کی بات ہے. تو 84 میں جنرل ضیاء الحق کا ریفرینڈم ہوا تھا. اس ریفرینڈم میں ہم جمعیت کے خلاف تھے، کالج میں جیسے پولیٹکس ہوتی ہے. تو ضیاء بھی مولوی تھا اور ہم اس تناظر میں ضیاء کو بھی وہی کچھ سمجھتے تھے. میں پیپلز پارٹی میں نہیں تھا. رائزنگ فارمنائٹس کے نام پہ ہم اپنے ایف سی کالج میں سیاست کرتے تھے. تو ہم سارا دن نہ ضیاء کے خلاف بھی نعرے لگا رہے ہیں. وہ بس اسی چکر میں جب گاؤں گئے تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کے لوگ ملے جو ویسے میرے دوست تھے. تو انہوں نے کہا جی آپ پیپلز پارٹی میں آ جائیں، ضیاء کو تو آپ پسند ویسے نہیں کرتے، تو دوسری آپشن پیپلز پارٹی ہے. تو پھر میں پیپلز پارٹی میں باقاعدہ چلا گیا. پھر اس دن سے آج تک پیپلز پارٹی میں ہی ہوں. اچھا، پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کی صورتحال تب بہتر تھی جب آپ نے جوائن کی تھی یا نہیں؟ میں بہتری کے لیے تو میں نے جوائن ہی نہیں کی تھی. میں تو چونکہ لیفٹ کا تھا اور میں یہ سمجھتا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک لبرل جماعت ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی چلنا چاہیے. پھر بھٹو صاحب کے ساتھ ایک انس تھا، کیونکہ بھٹو صاحب ہی واحد آدمی تھے جنہوں نے مجھ جیسے کو ووٹ کا حق دیا تھا. میں نے کہاں ایم پی اے بننا تھا، میں نے کہاں کونسلر بننا تھا اگر بھٹو ووٹ کا ہی حق نہ دیتا. تو بھٹو صاحب نے جب 1 مین 1 ووٹ کا کیا تو اسی کے ذریعے میں پارلیمان تک پہنچا. تو پھر میں نے اسی کو ہی بہتر جانا اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی اسٹرگل شروع. آپ ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ لیفٹ میں اب بھی یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس ملک کی واحد لبرل جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہی اور چیئرمین بلاول بھٹو ہی اس کو ان بحرانوں سے نکال سکتے ہیں. اور کسی بھی چیلنج کا جو مقابلہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی یہ صلاحیت نہیں رکھتا. پیپلز پارٹی اپنے بیانیے پہ کھڑی ہے آج؟ یقیناً پیپلز پارٹی، کیوں؟ پیپلز پارٹی نظریاتی جماعت ہے، بیانیے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنے نظریات پہ آج بھی قائم ہے. فرق صرف یہ ہے کہ کبھی کبھی نظریات کمزور پڑ جاتے ہیں، لوگ ان سے دور ہو جاتے ہیں. نظریات کبھی ختم نہیں ہوئے، وہ اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں اور ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ نظریات جو ہیں وہ لوگوں کے لیے مجبوری بن جاتے ہیں کہ ان کا ساتھ دیا جائے. اور پاکستان پیپلز پارٹی یہاں سے ختم نہیں ہو سکتی. پاکستان پیپلز پارٹی آج کمزور ہے، کل دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی.